دیکھیں، کیک لانا اور کیک کھلانا یہ الگ چیز ہے، سب کا مل کر جمع ہو کر کیک کاٹنا سیلیبریشن کے انداز میں، یہ دونوں الگ چیز ہے۔ بعض حضرات نے کوئی خاص ایونٹ نہیں ہے، ویسے ہی کیک ظاہر بات ہے کیک کاٹ کے ہی کھائیں گے نا، ایسے تو نہیں کوئی ڈائریکٹ منہ میں ڈال لے گا، اس کو کاٹ کے کھائیں گے۔ تو کوئی اس کو ایونٹ کے انداز میں لے کر آتا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ جواز بہرحال اس میں موجود ہے۔ سالگرہ کے اندر چونکہ خاص طور پہ مشابہت اس کی پائی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے ممانعت ہے۔ بعض حضرات میں نے مجھ سے اس میں اشکال بھی کیا کہ چونکہ پہلے زمانے میں مشابہت تھی، اس زمانے میں مشابہت نہیں ہے، لہٰذا بڑے ہمارے نامور علماء ان حضرات نے کہا نہیں بھی یہ جائز ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصول دین ہے اور اصول فقہ ہے کہ جس چیز کی ابتدا غیر قوم کی مشابہت سے ہو، تشبہ سے ہو، یعنی غیر قوم کا شعار ابتدا میں وہ چیز رہی ہو، تو اب اس کا شعار ہونا طے ہے۔ اب بعد میں وہ شعار رہے یا نہ رہے یہ بات کی بات ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں اس نوعیت کی چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ فلاں چیز سے جانور کو ذبح کرو، فلاں سے، لیکن فرمایا ناخن سے جانور کو ذبح مت کرو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ فلاں قبیلے کے جو کفار ہیں ناخن سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اب یہ ہے کہ کفار تو ناخن سے ذبح نہیں کرتے، لیکن آج تک ممانعت اس کی برقرار ہے۔ تو یہ بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کی ممانعت کی۔ تو آج کل جی اس میں خفت ہے، لہٰذا سارے کرو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو اس کی ممانعت بہرحال آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ جو حضرات چیلنج کرتے ہیں لے آؤ جی قرآن، لے آؤ جی حدیث، تو پھر ان کی بہت سی چیزیں بھی قرآن و حدیث میں ہے نہیں، تو پھر اس کے بارے میں چیلنج کریں نا۔ تو ایک صاف سی بات یہ ہے کہ جو چیز ابتداءً شعار غیر مسلمین ہو وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایسی چیز ہے جو کہ شعار غیر مسلمین نہیں ہے۔ جیسے کوئی کیک لے آتا ہے خوشی کے اندر اور وہ کھانے میں ہلکا پھلکی چیز ہے، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، سیلیبریشن اس سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیلیبریشن نہ تو برتھ ڈے کا ہے، نہ کوئی ایسا سیلیبریشن ہے جو کہ کفار کی طرف منسوب ہے، تو اس میں مشابہت اور تشبہ دونوں ہی نہیں پائے جاتے۔ مشابہت اور تشبہ کے ابحاث ہیں، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بھی لکھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر فقہا نے بھی لکھی ہیں۔ ان سب کو سمجھنے دیکھنے کے بعد ہی میں آپ سے عرض کروں یہ سارے بات۔